عمران صاحب یہ بتائیں کہ آج جس صورتحال سے ملک دوچار ہے، ساری دنیا میں کووڈ-19 جو ہے وہ بری طرح لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، اس ساری صورتحال میں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، اور جو حکومت سے آپ کے اب تک مذاکرات ہوئے تھے تو ان میں کیا وعدے ہوئے تھے، ان میں کتنی پیش ہے؟ دیکھیں، جب سے کووڈ شروع ہوا حکومت نے سب سے پہلے تعلیمی اداروں کو بند کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور دنیا بھر میں اگزامپل یہ سیٹ تھی کہ تعلیمی اداروں کو آخری آپشن کے طور پہ بند کیا جاتا تھا، لیکن پاکستان میں اس کے الٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں، باقی ڈپارٹمنٹس بعد میں یہ لوگ بند کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ کرونا ہوا ہے ہمارے بچے امتحانوں کے بغیر پروموٹ ہو رہے ہیں، سکولز مستقل بند ہیں، اور اس طرح پاکستان میں جو 2,07,000 نجی تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے 30,000 سے زائد تعلیمی ادارے پرماننٹ بند ہو چکے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اساتذہ بے روزگار ہیں، اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ چائلڈ لیبر پاکستان میں اڈاپٹ کی گئی، اور پاکستان میں آؤٹ آف سکولز چائلڈ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور دنیا بھر میں پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ اس کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں کی گئی کہ آؤٹ آف چائلڈ سکول کو سکول میں لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے. تو ان حالات میں ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے. ہم یہ مسلسل کہتے چلے آئے ہیں، بلکہ کرونا کی جب پہلی لہر آئی تو حکمرانوں نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ تعلیمی اداروں میں سب سے اچھی طرح SOPs کو فالو کیا جا رہا تھا. جب دنیا بھر WHO، ورلڈ بینک سب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا سے بچے متاثر نہیں ہوتے، تو ان حالات میں تعلیمی اداروں کی بندش کا کوئی جواز نہیں تھا. لیکن جب کرونا ویکسین بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تو بچوں کو اور اساتذہ کو اس سے ابھی تک محروم رکھا گیا پاکستان میں. تو تعلیم کے لیے یہ حکمران سیریس نہیں ہے. ہم نے احتجاج کیے، ہم نے دھرنے دیے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ جو بند ہوئے تعلیمی ادارے ان کو بحال کیا جائے گا، اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے سکولز کو ریلیف دیا جائے گا، بلا سود قرضے دیے جائیں گے. لیکن حکمرانوں نے بڑے اچھے انداز میں یو ٹرن لیا، اور ابھی تک تعلیم اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا. اچھا عمران صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے کہ اسکول جو ہے وہ 20% کم فیس اب وصول کریں گے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ حکومت اپنے وعدے کے مطابق تعلیمی اداروں کو لون دیتی، بلا سود قرضے دیتی، یا ان کو گرانٹس دیتی، اور پھر کہتی ریلیف پیکج اناؤنس کرتی اسکولوں کے لیے، اور پھر کہتی کہ آپ 20% نہیں بلکہ 50% ریلیف پیرنٹس کو دیں. تو اس طرح سکولز بھی نہ بند ہوتے، ٹیچرز کو تنخواہیں بھی ملتی، اسکولوں کے کرائے بھی جمع ہوتے، اسکولوں کے بل بھی ادا ہوتے، آپ کی رجسٹریشن کے اخراجات بھی ہم جمع کروا سکتے، ایفیلیشن کے اخراجات بھی جمع کروا سکتے، سوشل سیکورٹی کو بھی ہم ڈپازٹ کروا سکتے، EYB کو بھی ہم فنڈ دیتے. اس کے علاوہ 17 قسم کے ٹیکسز جو تعلیمی ادارے پے کرتے ہیں وہ سب ہم ادا کرتے. لیکن یہاں پہ ایک طرف کی انہوں نے تلوار چلائی اور صرف اسکولوں کو یہ کہا کہ آپ فیسیں کم چارج کریں، جبکہ انہوں نے ٹیچرز کے حوالے سے، کرائے کے حوالے سے، اسکول آنرز کے حوالے سے، باقی جو حکومتی کئی قسم کے فنڈز ہم سے بٹورے جاتے ہیں، اس حوالے سے کوئی لایا عمل نہیں دیا. تو میں آپ کے توسط سے بھی حکومت کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھیں اور زمینی حقائق کے برعکس کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ آپ جس طرح آپ نے ریئل اسٹیٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹرز کو مختلف انداز میں انٹرٹین کیا، آپ تعلیمی اداروں کو ریلیف پیکج دیں، ان کو کچھ دیں، اس کے بعد آپ ان سے کچھ ڈیمانڈ کریں. اس طرح ہمارے اساتذہ مستقل بے روزگار ہو جائیں گے، اور تعلیمی ادارے میں نے پہلے بھی گوش گزار کیا کہ بہت بڑی تعداد میں مستقل بند ہو چکے. اگر مزید تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آؤٹ آف سکول چلڈرن میں اور اضافہ ہو جائے گا. اور اگر تعلیمی ادارے اسی طرح بند رہے اور بغیر امتحانوں کے ہم نے بچوں کو پروموٹ کرنے کی روایت برقرار رکھی تو ہمارے بچے سست ہو جائیں گے. آلریڈی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلاسیں ریگولر نہ ہونے کی وجہ سے بچے سارا رات جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. ان میں مختلف نفسیاتی قسم کے مسائل جنم لے رہے ہیں، بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں، اور کئی بچے ہر وقت لڑائی جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں. تو ہم آئندہ نسل کی صحیح تربیت نہیں کر
کر پا رہا ہے، جب دنیا بھر میں یہ ایک اتھینٹک فارمولہ چل رہا ہے کہ اسکولوں کو آپ آخری آپشن کے طور پہ بند کرتے ہیں، تو پاکستان میں تعلیمی اداروں کی بندش ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے۔ اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم عن قریب پاکستان بھر کے نجی تعلیمی اداروں کی ایسوسیشنز کا اجلاس بلوائیں گے اور از خود تعلیمی ادارے کھول لیں گے، تو ان کو اس سے پہلے کوئی مثبت اقدام اٹھانے ہوں گے۔ اچھا، اب جو ساری صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے کرونا وائرس کے سبب، اور حکومت نے اسکول بند کیے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنا چاہیے، تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ بچے محفوظ بھی رہیں اور اسکول بھی کھل سکیں؟ سب سے پہلے تو جب ویکسین آ گئی ہے تو بچوں کو اور ٹیچرز کو ویکسین لگوائی جائے، اور اس کے بعد جو بچوں کی کلاسز کنڈکٹ کی جائیں تو اس میں 50% اسٹوڈنٹس کو مارننگ میں، 50% ایوننگ میں بلایا جا سکتا ہے، تاکہ کم بچے بیٹھ کے پڑھیں، اس میں سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی ہمارے پاس آپشنز آتی ہیں، اگر بچے زیادہ ہوں تو آلٹرنیٹ اور کنزیکٹیو ڈیز میں بچوں کو بلایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایس او پیز کو فالو کر کے تعلیمی ادارے کھول دینے چاہیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایجنسیز یہ بات کہہ چکی ہیں کہ کووڈ سے زیادہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہوا ہے، تو اس حرج کو اب ہم نے جو نقصان ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور بچوں کو تعلیم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، تاکہ یہ جو 1.5 سال سے ایک ہمارے بچے آؤٹ آف سکولز ہیں اور تعلیم سے دور ہو چکے ہیں، بچوں کی بیس کمزور ہو چکی ہے، اس کو مناسب انداز میں انٹر لنک کر کے آگے جاری رکھا جائے۔ صرف یہ فرمائیے گا کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اور اس کی نئی لہر ہے وہ بچوں کو بھی متاثر کر رہی ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے کئی ہزار کیسز سامنے آئے جس کے باعث اب اسکول جو ہے بند کرنے پڑے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کیسز آنے کی ذمہ داری جو ہے یہ اسکولوں پر بھی عائد ہوتی ہے کہ جو حکومت نے کہا ہے کہ اتنے کیسز ہیں تو اسکول ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر سکے جس وجہ سے اتنے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تمام وزرائے تعلیم اور مرکزی وزیر تعلیم نے بھی یہ بارہا باور کروایا کہ اسکولوں میں ایس او پیز سب سے اچھی طرح فالو کیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ بچوں میں بہت بڑی تعداد میں کرونا وائرس آیا ہے تو کچھ فیکٹس اینڈ فگر سامنے لائے جائیں۔ میرے خیال میں یہ ہمارے احتجاج کو ناکام کرنے کے لیے اور والدین کو غلط انداز میں موٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں میں یہ کیسز آ رہے ہیں تو انہوں نے بچوں کو ویکسینیٹ کیوں نہیں کیا؟ اور پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر سکولز سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے تو سکول تو پچھلے 3 مہینوں سے بند ہے، جب تعلیمی ادارے بند ہیں، بچے تعلیمی اداروں میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر کرونا کیوں پھیل رہا ہے؟ تو یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، بچوں کو تعلیم سے دور کرنے کے لیے ایک سازش کی جا رہی ہے، والدین کو نفسیاتی طور پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کو تعلیمی اداروں میں نہ بھیجیں، اور ہماری آئندہ نسلوں کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایک اچھا نظام تعلیم تھا اور معیار تھا، پنجاب اور کے پی میں بچے باقی صوبوں، کشمیر میں باقی صوبوں کی نسبت بہتر انداز میں پڑھ رہے تھے، تو یہاں پہ بھی تعلیم کا معیار گرایا جا رہا ہے، اور پھر جب ہم مثالیں دیتے تھے سندھ اور بلوچستان کی، اس کے برابر معیار تعلیم کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی اور آئندہ نسلوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ مولانا صاحب، یہ شکایت کی جاتی ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ایس او پیز پر عمل درآمد میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے کووڈ-19 جو ہے وہ پھیلا اور بہت سارے بچوں کو اس نے نشانہ بنایا۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اور کہیں پہ بھی آن دا ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی اسکول میں کرونا اور کسی پرائیویٹ اسکول میں اسپیشلی کرونا کا کیس سامنے آیا ہو بچوں میں۔ البتہ جو یونیورسٹیز اور کالجز لیول پہ چیزیں ہیں وہ ڈفر کرتی ہیں اس سے، اس میں بھی بچوں میں کم اور جو ان کا سٹاف تھا ان میں زیادہ کیسز سامنے آئے تھے۔ یہ انہوں نے، میں پہلے بھی آپ کو گوش گزار کر چکا ہوں کہ والدین کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، اور تعلیمی ادارے بند کرنے کے لیے بچوں کو ویسے جھوٹے کیس سامنے لائے گئے۔ حقیقت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔